الرحمن الرحیم۔ ارشاد قمریہ کی 66ویں مجلس میں نصف تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بات خلفائے راشدین اور ان کے ذریعے پھیلنے والے فیض و برکت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بعدہ فرمودن دری زمانہ بطور کے استعلیم و تربیت مرشد و توجہ و اکتساب و اشغال مایان را فیض بطون حصول می شود۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں مرشد کی صحبت میں جو تعلیم و تربیت مرید کو مسترشد کو حاصل ہوتی ہے، اور مرشد کی توجہ، اکتساب اور اشغال سے ہم لوگوں کو جو فیض باطن کا حصول ہوتا ہے، در آن زمان فقط بصحبت نبوی بلا اکتساب و اشتغال فیض حاصل می شد۔ اس زمانے میں یعنی قرن اولا میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام جو تعلیم و تربیت، توجہ، اکتساب، اشغال، اوراد، وظائف، مجاہدہ، چلہ، مراقبہ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اس زمانے میں حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ ساری چیز صرف صحبت نبوی سے بلا اکتساب و اشتغال حاصل ہو جاتی تھی۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم اور ان کی صحبت کی تاثیر ایسی تھی کہ جو برسا برس کی محنت میں ہم حاصل کرتے ہیں، وہ بلا کسی محنت کے صرف حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کے طفیل، صحبت کی تاثیر میں، صحبت کے نتیجے میں صحابہ کرام کو حاصل ہو جاتی تھی۔ درآں وقت نسبت صحبی بود، کسبی نہ بود، یعنی اس وقت کی جو نسبت تھی، اس وقت کا جو تعلق تھا صحابہ کا، وہ صحبت سے اس کی نسبت تھی، صحبت سے اس کا تعلق تھا۔ کسب، محنت اور دوسرے طریقوں کی جو کسبی ہو حاصل کرنے کا ذریعہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا سوائے صحبت کے۔ الحال نسبت کسبی اکثر و صحبتی نسبت کم تر۔ آج کا یہ حال ہے کہ آج کل نسبت کسبی یعنی کسب اور محنت اور کوشش کے نتیجے میں حاصل کرنے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جتنی محنت کی جائے گی، محنت کرو گے تو پاؤ گے، محنت کے نتیجے میں پاؤ گے۔ اور صحبت کے نتیجے میں جو تاثیر پیدا ہوتی تھی، جس کی مثال سب سے بڑی صحابہ کرام کی ہے، وہ صحبت کی تاثیر، وہ صحبت کا اثر، وہ صحبت کا معاملہ آج کل کمتر ہو گیا ہے، اور کسبی فائدے کی امید اور کسبی فائدے کی روایت اور کسبی فائدے کا طریقہ آج کل زیادہ ہو گیا ہے۔ اور یہ کہہ کے گویا حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ باطنی فیض کسب کے نتیجے میں بہت مشکل ہے، اس لیے کہ فیض باطن کسب پر منحصر نہیں ہے، اس کا تعلق وہب سے ہے، عطا سے ہے، اور جس کی سب سے معتبر شکل صحبت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحبت میں صحابہ نے اپنے آپ کو اس طرح حاضر کیا کہ حضور کی صحبت اور لقاء، ملاقات، یہی ان کے لیے مجاہدہ بھی بن گئی، اوراد اور وظائف کی جگہ بھی لے لی، مراقبہ بھی بن گئی، تعلیم و تربیت کا بدل بھی بن گئی، وہی صحبت۔ تو آج کل صحبت کا فائدہ حاصل کرنے کا مزاج، طبیعت، انداز کم ہو گیا ہے، اور دنیا کسب کی طرف مائل ہے۔
یعنی جو طریقہ علم ظاہر کے حصول کا ہے اسی کا ایپلیکیشن، اسی کا طریقہ کار نگاہ باطن میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ فیض باطن صحبت کے نتیجے میں زیادہ مؤثر اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ باید شنید کہ پیشوایان طریقت نوشتان کہ مراتب خلفائے راشدین از ہمہ صحابہ افضل است۔ اچھی طرح جان لو، سنو کہ طریقت کے ماہرین اور پیشوا حضرات نے یہ لکھا ہے یا لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا مرتبہ، خلفائے راشدین کے درجات تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور صحابہ رسول مقبول علیہ السلام از غوث و قطب و ابدال و اوتاد و اولیاء ای زمان فضیلت دارند۔ اور یہ جو صحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اولیاء کے مراتب اور منصب رکھنے والے غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ان سب سے فضیلت رکھتے ہیں حضور کے صحابہ۔ وہ بہتر بودان، اور یہ اولیاء کے کوئی بھی مرتبہ ہو اولیاء کا، ایک ولی ترقی کر کے روحانی اعتبار سے جن عظیم الشان بلندیوں تک، کمالات تک، مناصب تک پہنچتا ہے، اس سے بھی افضل ہے صحابہ کا مقام اور مرتبہ۔ عزیشاں چرا کے زمانہ شان نیز بہتر بود، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا زمانہ بھی آج کے زمانے سے اچھا تھا، زمانہ بہت بہتر تھا، عمدہ تھا، اعلیٰ تھا۔ زمانہ عمدہ تھا تو زمانے کی تاثیر بھی، زمانے کا فیض بھی آج کے زمانے سے بہتر تھا۔ آج کا زمانہ کل کے زمانے سے کمتر اور اسفل ہے، اور اسی لیے اس زمانے کی کمائی چیزیں بھی اس زمانے میں حاصل کی جانے والی چیزوں سے کمتر ہیں۔ اللہ از حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ و از حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سلسلہ کے جاری نہ شد، موجب این بسبب اشتغال احکام شرعی و پیش شدن جہاد شبانہ روز، این حضرات را فرصت نمی ماند کہ یاران دیگر از ایشان تربیت یافتن، بدی سبب سلسلہ جاری نہ شد۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب ان لوگوں کو صحبت کے نتیجے میں فیض باطن حاصل ہو جاتا تھا، ان کا قلب مجلہ اور ان کی تربیت تک کی تکمیل ہو جاتی تھی، تو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے سلسلہ جاری کیوں نہیں ہوا؟ ان سے طریقت کے سلسلے کا اجرا کیوں پتہ نہیں چلتا ہے؟ تو اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات یعنی سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما احکام شریعت کے نافذ کرنے میں، احکام شریعت کو عوام تک پہنچانے میں، عوام کے احکام شریعت سے جڑے ہوئے سوالات، معاملات کو حل کرنے میں، ساتھ ساتھ شبانہ روز یعنی لگاتار چل رہے جہاد، آج ادھر اسلامی فوج جا رہی ہے، کل وہاں اسلامی فوج جا رہی ہے، فتوحات اور جہاد میں اس قدر مشغولیت تھی، حکومت کے کاموں میں اس قدر مصروفیت اور وقت کی تنگی کی وجہ کر ان حضرات کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ اسی طرح تربیت کر پاتے جس طرح فیض باطن کی تربیت کی جاتی ہے، اور یہی سبب ہے کہ ان سے سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ اور جناب حضرت علی را کرم اللہ وجہ تا مدت 25 سال بسبب نہ نشستن بمنصب خلافت زمانہ فرصت بسیار بود
و دری عرصہ طالبان راہ خدا را فیض از تربیت و تعلیم حضرت امیر علیہ السلام حصول شد. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ آپ 25 سال تک 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں منصب خلافت پر نہیں بیٹھنے کی وجہ کر ان مشغولیات سے بری تھے جو ان خلفاء کو انجام دینی ہوتی تھی، یعنی احکام شریعت کا اجرا، احکام شریعت کا نفاذ، جہاد، فتوحات، ان چیزوں سے مولا علی 25 برسوں تک فارغ رہے. اور اس فراغت کے عرصے میں انہوں نے راہ خدا کے طالبوں کو، طالبان راہ خدا کو خوب فیض اور تربیت اور تعلیم سے نوازا. وہ استنباط اشغال و اکتساب و اذکار و مراقبہ وغیرہ نمودن، اور حضرت علی کے ذریعے فیض باطن حاصل کرنے والوں کو خوب موقع ملا کہ وہ اذکار، مراقبہ، فیض باطن کے حصول کے مختلف ذرائع، مختلف انداز اور مختلف اطوار کو سیکھیں اور اس میں کمال حاصل کریں. علم ظاہر اور علم باطن دونوں قسم کے استفادے کا موقع مولا علی سے خوب ملا، اس لیے کہ آپ انہی کاموں میں مشغول رہے، انہی کاموں میں لگے رہے. لوگ مولا علی سے علم ظاہر اور علم باطن بھرپور سیکھ سکے. بدی سبب سلاسل ازاں حضرت منتسب بسیار است، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر سلاسل حضرت علی سے وابستہ ہیں، اور سلاسل کی نسبت، شجرہ، انعنا مولا علی سے جا کر مل جاتا ہے. بعد از حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر کے معمور از فیض باطن دراں طریقہ گردیدن، یکے بعد دیگرے استنباط اشغال وغیرہ جہت تربیت تعلیم طالبان مرید کردن و بنور اجتہاد باطن مجتہدان طریقہ می کنن. اور حضرت علی کی تعلیم کے نتیجے میں ہی دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، حضرت علی کے فیض یافتگان نے، فیض پانے والے اکابر نے ضرورت کے مطابق اوراد اور اذکار، تعلیم، توجہ، مراقبہ لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو سکھایا. ان میں سے بعض مجتہد ہوئے، اپنے فیض باطن کو پہنچانے میں ان کا مقام بلند ہوا، تو انہوں نے طالبان کی ضرورت کے مطابق علم طریقت کو لوگوں تک پہنچایا، اور اپنے نور اجتہاد سے لوگوں کے باطن کو منور کرنے کی حضرت علی کے ذریعے تعلیم کی گئی چیزوں کو اپنے اجتہاد سے پیش فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ را کے قلت فرصت بود دراں زمان عرصہ قلیل، چون حضرت سلمان فارسی طالب شدن تربیت فیض باطن نمودن، بدی وجہ یک سلسلہ ازاں حضرت نیز منتسب است کہ بسیار بزرگان پیروان ای طریقہ شدہ اند. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرصت بہت کم ملی. اس کی 2 وجہ تھی. ایک وجہ تو وہی تھی احکام شریعت کا اجرا، احکام شریعت کا نفاذ، اور دوسری وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر کو خلافت کے بعد صرف 2.25 سال کی مدت ملی جس میں آپ حیات رہے، اس کے بعد وصال ہو گیا. تو ان 2.25 برسوں کی مدت میں احکام شریعت کے نفاذ، احکام شریعت کا اجرا، اور ساتھ ساتھ جہاد اور مختلف قسم کے مسائل جو حضور پاک علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے پیش نظر تھے، جن کو آپ حل کرنے میں مصروف رہے. مثلا جھوٹے نبیوں کا دفاع، قلعہ قما کرنا، یا پھر
زکوٰۃ کے منکرین کو زکوٰۃ کے دینے کی طرف مائل کرنا، ان سب مصروفیات کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق بھی فیض باطنی دینے میں فرصت نہیں پا سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے صدیق اکبر سے فیض باطن پایا، تعلیم باطنی پائی، علم طریقت کا حصول کیا، اور یہی سبب ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے ذریعے صدیق اکبر تک ایک سلسلہ فیض باطن کا منتسب ہو سکا، جس میں بھی بہت سارے بزرگان دین اس طریقے کے وابستہ ہوئے۔ کمترین عرضداشت کے بعض مشائخ بیان می کنند کہ 4 امام مجتہد بمذہب از اہل باطن نبودن و بدلیل ای ربائی میارن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ 4 امام جو مجتہد ہیں، جن سے فقہ کے مختلف مکاتب فکر کا اجرا ہوا ہے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں علم باطن سے دور تھے، علم باطن سے الگ تھے، علم طریقت سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک ربائی پیش کرتے ہیں، ایک ربائی کہتے ہیں، ایک ربائی سناتے ہیں۔ وہ ربائی یہ ہے کہ عشق را ابو حنیفہ درس نہ گفت، شافعی را درو روایت نیست، حنبل از لفظ عشق بے خبر است، مالکی را درو حکایت نیست۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ عشق کا مضمون ابو حنیفہ نے نہیں پڑھایا، اپنے درس میں عشق کو عنوان نہیں بنایا، اور شافعی تک جو روایتیں پہنچی تھیں اور شافعی نے جن چیزوں کی روایت کی، جو مسائل سکھائے، جو طریقہ آگے بڑھایا، اس طریقے میں بھی عشق کی یعنی علم باطن کی کوئی روایت نہیں تھی۔ حنبل از لفظ عشق بے خبر است، امام احمد ابن حنبل کا تو یہ عالم ہے کہ وہ لفظ عشق سے بھی بے خبر ہیں کہ عشق کیا چیز ہوتی ہے۔ تو جب عشق سے بے خبر ہیں تو عشق کے نتیجے میں جو فیض باطن پیدا ہوتا ہے اس کی خبر ان کو کہاں ہوگی۔ مالکی را درو حکایت نیست، اور امام مالک سے بھی جو چیزیں حکایت کی گئی ہیں، نقل کی گئی ہیں، اس میں بھی علم باطن، عشق اور محبت کا دستور، محبت کا طریقہ نہیں پایا جاتا، نہیں ملتا۔ یعنی حضرت سید شاہ عطا حسین فانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات عرض کی کہ حضور، بعض لوگ یہ ربائی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو چاروں امام ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ لوگ تو صاحبان باطن میں سے نہیں ہیں، انہوں نے تو کبھی علم باطن کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے تو علم طریقت نہیں پڑھا، علم طریقت نہیں پڑھایا، انہوں نے تو فیض باطن کی کوئی بات نہیں کی، اور دلیل کے طور پر یہ ربائی پڑھتے ہیں جو کہ پڑھی گئی۔ حضرت فرمودن، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، مشائخ معنی ای ربائی خوب فہمیدن۔ مشائخ جو صوفیہ ہیں، صوفیوں کے جو مشائخ ہیں، صوفیوں کے جو دانا ہیں، جانکار ہیں، وہ اس ربائی کا مطلب خوب سمجھتے ہیں، اس ربائی کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اے عزیز، اگر این ہر 4 بزرگان مجتہدین را تصفیہ باطن نہ بودی، اجتہاد و استنباط مسائل فقہ از قرآن مجید و احادیث شریف چگونه شدی؟ اے میرے عزیز، اگر یہ چاروں بزرگان دین جو مجتہد کی حیثیت رکھتے ہیں،
یعنی ان کو یہ مقام، مرتبہ اور درک حاصل ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط میں اونچا مقام رکھتے ہیں، یہ اس بات کے اہل ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور قرآن و حدیث سے اس مسئلے کو حل کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہو تو یہ ایسے مجتہد ہیں کہ ان کی محنت، ان کی دقت نظر اور ان کی توجہ ایسی ہے کہ جو کسی سے مسئلہ حل نہ ہو وہ یہ چاروں قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر لیتے ہیں اور مسئلے کی تحقیق میں سب سے آگے ہیں، اور مسئلے کو بیان کرنے میں ان چاروں کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی طرز فکر ہے، جس کے نتیجے میں ان کی مجتہدانہ شان ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں بزرگان دین اجتہاد کی وجہ سے اتنے بلند اور اعلیٰ ہیں کہ ان سے مذاہب شریعت کا اجرا ہو رہا ہے، تو یہ کیسے مانا جائے کہ ان کو تصفیہ باطن یعنی باطنی تصفیہ اور تزکیہ حاصل نہیں تھا، اور یہ بغیر اس کے اجتہاد و استنباط مسائل فقہ میں قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے کر لیتے تھے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے جب تک کسی کی باطنی دنیا، دل کی دنیا، قلب کی دنیا مجلہ، مصفہ اور مزکہ نہیں ہوگی، اس کو شریعت کے مسائل اور شریعت کے راز تک رسائی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ شریعت کا کما حقہ علم تبھی حاصل ہوگا جب کسی کا دل مزکہ اور مصفہ ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم وہبی، علم باطن بھی حاصل کر لے، تبھی یہ ممکن ہے۔ فقط از علم ظاہر ممکن نہ بود، اور صرف ظاہری علم، کتابیں پڑھ لینا، مسائل رٹ لینا، زبانی یاد کر لینا، اس سے کوئی مجتہد ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ برائے اجتہاد علم لدن شدن ضرور است، اور اجتہاد کے مرتبے تک پہنچنے، امام کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے علم لدنی کا کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو حاصل ہوا ہو۔ اگر علم لدنی کا فائدہ حاصل ہوا ہوگا تبھی جا کے اس کو اجتہاد کا رتبہ، مقام اور درک حاصل ہوگا، ورنہ اجتہاد تک رسائی بغیر وہبی عطا کے، بغیر علم باطن کے ممکن نہیں ہے کہ کسی کی رسائی اجتہاد تک ہو جائے۔ وہ بسیار تصرفات و کرامات ازیں ہر چہار امام مجتہدین کے سرزد شدہ معروف است، اور یہ بھی بات طے ہے کہ ان چاروں خلفائے راشدین سے بہت سارے کرامات اور خرق عادات سنے گئے، دیکھے گئے، نوٹ کیے گئے۔ اس کے شواہد موجود ہیں کہ ان چاروں خلفائے راشدین سے ایسے ایسے واقعات ظہور میں آئے جس کو دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ غیبی مدد، اللہ کی عطا، اللہ رب العزت کی مہربانی، فیض باطن، نگاہ باطن کا معاملہ ہے، بغیر اس کے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چاروں ائمہ کو علم باطن سے خاصا حصہ عطا ہوا تھا۔ وہ مانیے ای ربائی اینست بایت فہمید، اور جو ربائی تم نے پڑھی اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان چاروں ائمہ کو عشق سے، محبت سے، علم باطن سے، یعنی عشق اور محبت جو علم باطن کی راہ کا بنیادی توشہ ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ان لوگوں نے عشق کے بارے میں کچھ نہیں پڑھایا، کچھ نہیں کہا، عشق کے طرف لوگوں کا میلان نہیں کرایا، محبت الہی کی طرف طبیعت کو مائل نہیں کرایا۔ یہ تو مسئلہ بتاتے تھے، مسائل بتاتے تھے، علوم سکھاتے تھے، فنون سکھاتے تھے، شرعی مسئلہ بتاتے تھے اور شرعی مسئلے کے استنباط کا طریقہ بتاتے تھے، حلال بتاتے تھے، حرام بتاتے تھے۔ انہوں نے کہاں علم باطن کبھی سکھایا؟ اگر کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہے اس ربائی کو سنا کر اور پڑھ کر اور پیش کر کے، تو اسے جاننا چاہیے کہ اس ربائی کو صحیح اس نے نہیں سمجھا ہے، اور اس ربائی کا معنی
سمجھنے کے لیے یہ درشٹی کون اپنانا چاہیے۔ یہ ربائی دراصل اس مفہوم کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت فرماتے ہیں عشق را ابو حنیفہ درس نہ گفت۔ کیا مفہوم ہے؟ یعنی حضرت ابو حنیفہ از اہل باطن بودن، تعلیم فیض باطن بیاران و شاگردان نہ کردن، سبب درس و تدریس ظاہری۔ یعنی امام ابو حنیفہ علم باطن کے جانکار تھے، عشق و محبت کی راہ کے شناور تھے، ان کو سارے نشیب و فراز علم طریقت کے معلوم تھے، لیکن چونکہ وہ ظاہری علم اور اس کے درس و تدریس میں مصروف رہے، اور اسی لیے انہوں نے اس کام کو، اس علم کو پڑھانے کی طرف اپنی طبیعت کو مائل نہ کیا، اور ان کی مشغولیت علم ظاہر میں رہی۔ علم ظاہر میں مشغول رہنے کی وجہ سے علم باطن کا سبق نہیں پڑھایا۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ علم باطن سے وہ ناواقف تھے، خوب واقف تھے، لیکن علم ظاہر میں مصروفیت اور مشغولی کی وجہ کر انہوں نے علم باطن کا سبق نہیں پڑھایا، اور اس کے لیے دوسرے مشائخ اپنے کام میں لگے رہے۔ شافعی را درو روایت نیست، اس مصرے کا مفہوم کیا ہوگا کہ امام شافعی نیز بدا سبب درس ظاہر کلام عشق یعنی فیض باطن بیان بیاران و شاگردان نہ نمودن۔ یعنی امام شافعی بھی مصروفیت کی وجہ سے کہ علم ظاہر میں مصروف ہیں، مسائل کا استخراج سکھا رہے ہیں، شرعی مسئلے کا استنباط سکھا رہے ہیں، کس لفظ سے کیا حکم نکل رہا ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کا جواب دے رہے ہیں، اور ان مسائل کا تعلق مسلمانوں کی ظاہری زندگی، اسلامی حکومت کے ظاہری پہلوؤں کو محیط ہے، اور اس پر توجہ ہونے کی بنا پر آپ کو بھی یہ موقع نہ مل سکا کہ علم باطن بھی آپ درس دیں اور پڑھائیں اور یہ سکھائیں کہ علم شریعت کے ساتھ علم طریقت یہ ہے۔ اس کی یعنی نہ پڑھانے کی یا اس علم میں اپنا بیان نہیں دینے کی اصل وجہ مصروفیت ہے، لا علمی نہیں ہے۔ حنبل از لفظ عشق بے خبر است، اس کا معنی یہ کہ امام احمد حنبل از کیفیت باطن چنا پر کیفیتاً کے مدہوشن و از مدہوش بیان کلام معلوم۔ یعنی امام احمد حنبل پر ان کے علم باطن اور ان کے علم محبت اور علم عشق سے ان کو ایسی مدہوشی، ایسی سرشاری اور ایسا وارفتگی کا عالم ان پر طاری تھا کہ وہ اس راہ میں اور اس علم میں زبان کھولنے سے قاصر تھے، اس لیے کہ جب کوئی سرشار اور مبہوت اور ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مبتدی لوگوں کے لیے زبان کھول کے طریقہ سکھا سکے، وہ تو خود اس میں کھویا ہوا ہے، وہ تو خود اس میں گم ہے۔ تو یہاں بے خبر سے مراد لا علمی نہیں ہے، بے خبر سے مراد لذت میں ڈوب جانا ہے۔ جب کوئی لذت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ لا علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ لذت سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ بے خبر سے مغلوب مراد ہے۔ امام مالکی را درو حکایت نیس، اور امام مالک کے بارے میں جو یہ مصرع ہے، امام مالک ہم قصص و حکایات تصوف و فیض باطن در مدرسہ الشاگردان نہ گفت عظیم۔ یعنی امام مالک بھی مصروف رہے علم حدیث پر کتاب لکھنے میں، علم حدیث سے مسائل کے استخراج اور استنباط میں، مسائل کا جواب دینے میں، مسائل کے بارے میں غور و فکر کرنے میں، ان مسائل کے بارے میں جس کا تعلق علم ظاہر، علم شریعت، لوگوں کے شب و روز کی زندگی سے ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو فرصت نہ مل سکی کہ آپ علم باطن پر بھی کلام فرماتے اور گفتگو کرتے اور اس میں بھی درس دیتے۔ ازی قطع فقدان فیض باطن ایشاں ظاہر نمی شود، یعنی اس ربائی سے ان بزرگوں کا، ان چاروں مجتہدین کا فیض باطن نہ ہونا یا فیض باطن کا فقدان ثابت نہیں ہوتا، الا فہم بلیغ باید کہ این نقطہ را بفہمت۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ اس ربائی کو
مثبت انداز سے سمجھنے کے لیے گہری عقل و فہم چاہیے اور صد بدھی چاہیے. اگر صد بدھی ہوگی تو یہ مفہوم سمجھ میں آئے گا بطور مثبت، ورنہ منفی معنی سمجھنا بہت آسان ہے، اور جو چیز آسان ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہو. یہ گویا حضرت کی آج مجلس.